السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں رائٹر ارحم سلیم کا ناول عشق کے 12، ایپیسوڈ نمبر 7۔ ایزنا بہت اچھی لڑکی ہے سیان، اس کا تعلق بہت اونچے خاندان سے ہے، وہ ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے۔ اس کے تایا نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ سیان اب بھی خاموش بیٹھا ان تصویروں کو گھور رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کے تایا عمر نے جتاتی ہوئی نظروں سے اپنی بیگم راشدہ کو دیکھا تھا۔ ذہن میں ان کی کچھ دنوں پہلے ہونے والی گفتگو چل رہی تھی۔ وہ لڑکی پورے زمانے میں بدنام ہو چکی ہے، کوئی اب اسے قبول نہیں کرے گا۔ عمر، اگر ہم سیان کا رشتہ اس سے کریں گے تو اس طرح وہ ہماری مٹھی میں رہے گا۔ تمہاری غلط فہمی ہے راشدہ کہ تم کبھی سیان کو اپنی مٹھی میں کر سکو گی۔ عمر شاہ جو سر پکڑے صوفے پر بیٹھے تھے اپنی بیوی کی بات پر بولے تھے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، میں سیان کو نہیں ایزنا کو مٹھی میں کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ بیوی ہاتھ میں ہوگی تو شوہر خود بخود ہمارے اشاروں پر ناچے گا۔ سیان اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گا راشدہ، تم جانتی ہو وہ تم سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور ایزنا تمہارے خاندان کی لڑکی ہے۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، راشدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی، پھر اٹھ کر بیڈ کے پاس رکھے سائڈ ڈرار تک آئی اور اس کے دراز سے ایک لفافہ نکالا۔ خیبر اور احمد بائی میں کافی اچھی دوستی تھی۔ یہ تصویریں آپ سیان کو دکھائیے گا اور اس سے کہیے گا کہ یہ اس کے باپ کی خواہش تھی، وہ کسی صورت انکار نہیں کر پائے گا، اور اگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا تو آپ تھوڑا دباؤ ڈال لیجیے گا، بولیے گا کہ یہ خیبر کی آخری خواہش تھی۔ خیبر کا نام لے کر آپ کو اس پر گھیرا تنگ کرنا ہے عمر، اور اس سب میں ہمارا کیا فائدہ ہے راشدہ؟ عمر شاہ جھنجھلاتے ہوئے بولے تھے۔ انہیں اپنی بیگم کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایزنا رحمت بھائی کی بیٹی ہے، اور جو کچھ اس لڑکی کے ساتھ ہو چکا ہے وہ ہمارے سے دب کر رہے گی۔ ہم سیان کو اس کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، اس طرح ایزنا کو بھی بلیک میل کر سکیں گے کہ اگر اس نے ہماری باتیں نہ مانی تو ہم اس کی سچائی سیان کو بتا دیں گے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ سیان کو جھوٹ سے کس قدر نفرت ہے۔ بقایا رہی بات ہمارے فائدے کی، تو سیان آغا جی کی ساری جائیداد پر سانپ بنا بیٹھا ہے۔ آغا جی نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا ہے، اور میرے بچے بیچارے سیان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ سیان کی بیوی کو قابو کر کے ہم سیان کو قابو کریں گے، اور اس طرح اس کی جائیداد پر ہم قبضہ کر سکتے ہیں عمر۔ راشدہ بیگم نے اپنے منصوبے سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ عمر شاہ نے متاثر کن نظروں سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ داد دینی پڑے گی تمہارے دماغ کی راشدہ، اتنا آگے کا تو میں نے بھی کبھی نہیں سوچا۔ بس اب وقت ضائع نہیں کرنا اور اس بارے میں سوچیں کہ سیان کو کیسے منانا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، اب سیان کو تو میں منا کر ہی دم لوں گا۔ عمر شاہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ لاؤنج میں ہنوز خاموشی چھائی تھی۔ ذوالکیف دم سادھے سیان کے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سیان کے بولنے کا انتظار تھا۔ تصویروں کو ہاتھ میں پکڑے وہ زمین کو گھور رہا تھا۔ میں کیسے آپ کی بات کا یقین کر لوں کہ یہ میرے بابا کی خواہش تھی؟ اس کا لہجہ آپ کے برف کی طرح سرد تھا، وہ ابھی بھی نظریں زمین کی طرف جھکائے بیٹھا تھا۔ عمر شاہ نے بے اختیار اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سیان، لیکن تم میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ خیبر کی خواہش تھی، اور یہ بات خیبر اور رحمت کے درمیان تمہارے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے صفائی سے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ سیان نے تھکے تھکے انداز میں سر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ ذوالکیف بے چینی سے سیان کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے انکار کے انتظار میں تھا۔ تو پھر کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اسے خاموش دیکھ کر عمر شاہ بولے تھے۔ سیان آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ایزنا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی سیان۔ اب کہ اس کی تائی بولی تھی، سیان نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے میرے معاملات میں مت بولا کریں، سرد آواز میں اس نے کہا تھا۔ راشدہ بیگم اس کے انداز پر آنکھیں گھما کر رہ گئی تھی۔ وہ تو انہیں بالکل بھی بولنے نہیں دے رہا تھا۔ ان کے بولنے پر سیان کو جیسے ایک آگ سی لگتی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ سوچنا کیسا سیان، ہمیں جلد از جلد انہیں جواب دینا ہے، ورنہ وہ ایزنا کا رشتہ کہیں اور کر دیں گے۔ ان کی بات پر سیان ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس کی پرسوچ نظریں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ آپ یوں سیان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، ذوالکیف بے چینی سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں لیکن سیان کے تایا اور تائی کے ارادے ٹھیک نہ لگ رہے تھے۔
فی الحال ہم سیان سے بات کر رہے ہیں، تم ہمارے فیملی ایشوز میں مت بولو۔ راشدہ نے گھور کر ذوالکیف کو دیکھا۔ ذوالکیف نے پریشانی سے سیان کو دیکھا، وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ سیان ہاں نہیں کرنا، اس نے دل میں اسے پکارا تھا۔ سیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ذوالکیف نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، ذوالکیف کی آنکھوں میں دیکھتے سیان نے کہا تھا۔ ذوالکیف گہری سانس لیتے واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچن کی شیلف پر کوہنیاں ٹکاتے اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ سیان خاموشی سے اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھنا سیان، یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوگا، عمر شاہ خوشی سے بولے تھے۔ سرشاری کے جذبات لیے انہوں نے راشدہ بیگم کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، ذوالکیف کو دیکھتے سیان نے سرد انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ شادی کی بقایا باتیں ڈسکس نہیں کرنی؟ عمر شاہ حیرت سے بولے تھے۔ مجھے ابھی کچھ ڈسکس نہیں کرنا، کل آپ عاصم کے ساتھ میرے آفس آ جائے گا، ہم وہاں دیکھ لیں گے۔ مگر سیان پلیز آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ اس نے نظریں موڑ کر اب اپنے تایا کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں دنیا جھانکی تلخی آ سمائی تھی۔ ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی، عمر شاہ نے افسردگی سے کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 5 منٹ بعد اپارٹمنٹ میں صرف سیان اور ذوالکیف رہ گئے تھے۔ یہ بابا کی خواہش تھی ذوالکیف، سیان نے شکستگی سے کہا تھا، جیسے وہ خود بھی اپنے فیصلے سے خوش نہ تھا۔ میں کچھ نہیں بولوں گا سیان، یہ تمہاری زندگی ہے، تمہیں پورا حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا، ناراضگی سے کہتا ذوالکیف کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیان فوراً سے اٹھتے اس کی جانب آیا تھا۔ تمہیں بولنے کا پورا حق ہے ذوالکیف، ایک تمہیں ہی تو حق ہے، تو پھر میرے منع کرنے کے باوجود تم نے ہاں کیوں کی؟ ایٹ لیسٹ تم تھوڑا وقت تو لے سکتے تھے سوچنے کے لیے۔ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے ہے، کیا کرتی ہے، کیسی دکھتی ہے، تم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے نام کے، تم کچھ نہیں جانتے سیان۔ ذوالکیف جو تب سے خاموش بیٹھا تھا ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ سیان نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بابا کی خواہش تھی ذوالکیف، اس نے مدھم آواز میں ایک دلیل دی تھی اور وہ جانتا تھا اس کی یہ دلیل کس قدر کمزور ہے۔ او پلیز سیان، تم کن لوگوں کی باتوں پر یقین کر رہے ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، آج تمہیں انہی کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ ذوالکیف، اگر تایا سچ بول رہے ہوئے تو، اگر یہ واقعی بابا کی خواہش ہوئی اور میں اسے پورا نہ کر سکا تو میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا؟ سیان، ذوالکیف نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ تمہیں ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں اور تم ہو رہے ہو، پلیز دماغ سے کام لو، دل سے نہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا ذوالکیف۔ اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے سیان صوفوں کی جانب بڑھا تھا۔ وہاں بیٹھتے اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر یہ سب واقعی سچ ہوا اور میں نے یہ شادی نہ کی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے انداز میں شکستگی تھی۔ ذوالکیف اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ ٹھیک ہے، تم کر لینا یہ شادی، لیکن کم از کم تم پہلے کچھ جان تو لو اس لڑکی کے بارے میں جسے تم اپنی زندگی میں لانے جا رہے ہو۔ مجھے نہیں جاننا کسی کے بارے میں۔ تو کیا عین شادی کی رات دیکھو گے اسے؟ ذوالکیف آپ کے غصے سے بولا تھا۔ ہاں۔ سیان پلیز مت کرو ایسا۔ اچھا یار، کل پوچھ لوں گا تایا سے اس کے بارے میں۔ تم انکار نہیں کر سکتے اس رشتے سے؟ نہیں۔ ذوالکیف نے گہری سانس لیتے سر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ تم بہت ضدی ہو۔ میں بہت مجبور ہوں۔ کوئی بھی انسان تب تک مجبور نہیں ہوتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ میں نے ہار مان لی ہے۔ انہوں نے تمہارے ویک پوائنٹ سے پکڑا ہے اور تم ان کی چال بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ جانے دو ذوالکیف، اتنا مت سوچو۔ یہ تم مجھے کہہ رہے ہو سیان؟ ذوالکیف سیدھا ہو بیٹھا اور سیان کے جھکے سر کی جانب دیکھا۔ تم خود ان سے ملاقات کرنے پر مجھے منع کیا کرتے تھے اور اب تم یہ سب کر رہے ہو۔ ذوالکیف پلیز، کیا ہم کسی اور بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ سیان جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، سرنڈر کرنے والے انداز میں ذوالکیف نے ہاتھ اٹھاتے کہا تھا اور صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ کچھ دیر کے لیے لاؤنج میں چند پل کی خاموشی چھائی، لیکن ذوالکیف پھر سے بولا تھا، میں نے سوچا تھا تیری بیوی میری پسند کی ہوگی، تجھے جو میرے لیے پسند آئے اس سے خود شادی کر لینا۔ تو بہت بڑا کمینہ ہے سیان۔ شکریہ، لیکن پھر بھی مجھے تم سے بہت محبت ہے میری جان من۔ اس کی بات پر سیان جھکے سر کے ساتھ ہنسا تھا، پھر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ابھی بھی ہلکی ہلکی سرخ تھیں۔ جانتا ہوں۔ نہیں، تم کچھ نہیں جانتے۔ ہاتھ جھاڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مطلب؟
مطلب یہ کہ شادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ ذوالکیف نے کھڑے ہوتے اپنے بازو کھول دیے تھے۔ سیان ہنستے ہوئے اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ لڑکوں کو کون اچھے نصیب کی دعا دیتا ہے؟ کیوں؟ کیا لڑکوں کا نصیب نہیں ہوتا؟ خدا کرے تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی ایسی ہو جو تمہارے زخم پر اپنی محبت سے مرہم رکھ دے۔ تائی کی خاندان سے آنے والی لڑکی سے تم کیا توقع کر رہے ہو؟ کہکا لگاتے سیان ہنسا تھا۔ اس کے کہکے میں ایک کھوکھلا پن تھا۔ ذوالکیف نے سنجیدہ ہوتے اسے دیکھا۔ سیان، تم اس لڑکی کو قبول کر لو گے؟ پتہ نہیں۔ تو پھر مت کرو یہ سب۔ پھر وہی بات، سیان نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا۔ اوکے میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہونٹوں کے آگے زپ بند کرنے کا اشارہ کرتے وہ خاموش ہوا تھا۔ چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ ذوالکیف بھی اس کے اپارٹمنٹ سے چلا گیا تو سیان چلتا ہوا ٹیبل تک آیا اور وہاں رکھی تصویروں کو اٹھا لیا۔ اس کے باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے رحمت بابر۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس کے باپ نے کبھی کسی رحمت بابر نامی شخص کا ذکر کیا ہو۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب وہ لوگ لندن آ گئے تھے۔ اس نے کبھی اپنے باپ کے منہ سے ان کا نام نہیں سنا تھا۔ تصویروں کو ٹیبل پر پھینکتے وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی پرسوچ نظریں سامنے ٹیبل پر پڑی تصویروں پر تھیں۔ پولیس یونیفارم پہنے دانیال بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ نظریں شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر تھیں۔ اس کی گندمی رنگت آج مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر ایک تھکن سی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور چلتا ہوا بیڈ تک آیا۔ اس کے نقوش میں ایک اداسی سی گھلی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی گھڑی اٹھا کر پہنی اور موبائل کو جیب میں ڈالا جب ایک دم سے وہ بجنے لگا۔ اس نے بیزاری سے فون جیب سے نکالا اور اسکرین کی طرف دیکھا۔ صبور کی کال تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال اٹھا لی۔ کہاں غائب ہو دانیال؟ بغیر کسی سلام دعا کے وہ فوراً سے بولی۔ دانیال بیڈ پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ بھاری گمبھیر آواز میں اس نے سلام کیا تھا۔ صبور نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم نے کال کیوں کی؟ تمہارا حال چال پوچھنے کے لیے۔ اتنے دنوں سے غائب ہو؟ غائب تو ہوں۔ وہ سامنے دیوار پر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے بولا۔ کیا صبور کی آواز میں ہلکی سی فکر اور غصہ تھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ ہوا ہے دانیال؟ اب کہ وہ فکر مندی سے بولی۔ کچھ ہونا تھا کیا؟ مجھے باتوں میں گھماؤ نہیں۔ میں تمہیں نہیں گھما رہا صبور۔ تم اتنا عجیب کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ میں تو نارمل ہی بات کر رہا ہوں، تم عجیب سوچ رہی ہو۔ اچھا چھوڑو، ہم مل سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ ویسے ہی مجھے کچھ کام ہے۔ دانیال، صبور نے برہمی سے اس کا نام پکارا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بولو، تم پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، مجھے محبت ہو گئی ہے، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ واٹ؟ صبور چلائی تھی۔ فون کو کان سے دور کرتے دانیال نے اسکرین کو گھیرا تھا۔ تمہیں محبت ہوئی ہے؟ کب؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا انداز اب کہ محتاط تھا۔ وہ فوراً سے سنبھلا تھا۔ دانیال، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ مذاق کر رہا تھا یار میں، رات کو ملتے ہیں نا۔ یہ پکا مذاق تھا نا؟ اس کے لہجے میں اندیکھے اندیشے بول رہے تھے۔ دانیال گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں مذاق تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، شام میں ملتے ہیں، کھوئے انداز میں کہتے صبور نے کال رکھ دی۔ دانیال نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر فون کو بیڈ پر پھینکتے خود بھی گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے اور غمگین سی آنکھیں چھت پر غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک لائن گونج رہی تھی جو کچھ دنوں پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری تھی۔ مین ان لو آر سم تھنگ ڈفرینٹ۔ کچھ لوگ صرف لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس لکھے کو محسوس کرتے ہیں۔ اسے اندازہ نہ تھا وہ اس لائن کو محسوس کرے گا جو اس کے دل پر گزر رہی تھی۔ شاعری کی لکھی باتیں اب اس کی سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ دل کے زخم کیسے پورے جسم کو جلاتے ہیں، کیسے لوگوں کے دکھ الفاظوں میں نظر آتے ہیں، اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ جب زندگی چہرے پر محبت کا تمانچہ مارتی ہے تو بہت سے راز کھلنے لگتے ہیں۔ خود ہی باعث تکلیف ہم اپنے لیے محسن، نہ ہم ہوتے، نہ دل ہوتا، نہ دل آزاریاں ہوتی، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ ایزنا بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی۔ اس کا سفید فراک پیچھے پورے بستر پر پھیلا تھا۔ گنگریالے بال کھلے تھے اور بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ موبائل آنکھوں کے سامنے کیے وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں ہینڈ فری لگے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک خاموشی تھی۔
ایسی خاموشی جو پہلے کبھی اس کے چہرے پر نظر نہ آئی تھی۔ وہ سیان کا اکاؤنٹ کھولے مختلف چیزیں دیکھ رہی تھی۔ جب سے رحمت بابر نے شادی کی بات اس کے ذہن میں ڈالی تھی، اسے صبح شام صرف سیان کا خیال آتا تھا۔ وہ اسے کھونے والی تھی، لیکن کھویا تو انہیں جاتا ہے جنہیں پایا جاتا ہے۔ اس نے کبھی سیان کو پایا ہی نہ تھا۔ اس کے اکاؤنٹ کو سکرول کرتے ایک تصویر اس کی نظروں کے سامنے سے گزری۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں کی یہ تقریباً 4 ماہ پرانی پوسٹ تھی۔ نہ اس نے کبھی سیان کو دیکھا تھا، نہ وہ اس بارے میں کچھ جانتی تھی۔ معلوم تو بس اتنا کہ اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی ہیں، سمندر جیسی۔ اس نے وہ تصویر کھولی۔ کانوں میں لگی ہینڈ فری کا گانا تبدیل ہوا تھا۔ مدھم میوزک اس کے کانوں میں گونجنے لگا تھا۔ اس نے تصویر کے کیپشن پر کلک کیا تھا۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، جسٹ سینگ یو از انف فار می، جس کا انگریزی میں مطلب ہے، کسی کی پوری کائنات ہے، کس قدر شدت ہے ان الفاظوں میں محبت کی۔ آنکھیں تیری کتنی حسین کہ ان کا عاشق میں بن گیا ہوں، مجھ کو بسا لے ان میں تو عشق ہے۔ کچھ آنکھوں میں دنیا بسی ہوتی ہے، اور وہ آنکھیں اسی انسان کی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر سانس آتی ہے، جنہیں دیکھ کر دل کے دھڑکنے کا احساس ہوتا ہے، جنہیں دیکھ کر جسم میں خون گردش کرتا محسوس ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ہی اپنی دنیا کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نہیں، دنیا میں ہی جنت ہوتے ہیں۔ انہیں پا کر لگتا ہے جیسے سب کچھ مل گیا ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر زندگی لگتی ہے، دل میں جینے کا احساس جاگتا ہے۔ اور میری زندگی میں وہ خاص تم ہو، میری اکلوتی محبت، میرے دل کی واحد مالک، کہ ان کا عاشق میں بن گیا ہوں، مجھ کو بسا لے ان میں تو، مجھ سے یہ ہر گھڑی میرا دل کہے تم ہی ہو اس کی آرزو، مجھ سے یہ ہر گھڑی میرے لب کہیں تم ہی ہو سب گفتگو۔ باتیں تیری اتنی حسین، میں یاد ان کو جب کرتا ہوں، پھولوں سے آئے خوشبو۔ وہ جانتی تھی سیان کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے، نہ ہی اسے کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے۔ وہ اپنی سٹوریز میں کافی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل ایک دم سے شدید اداس ہو گیا تھا۔ اس کا ایک پل کے لیے جی چاہا تھا اسے میسج کر کے سب بتا دے، لیکن وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی اہمیت نہیں دینے والا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا حصہ کبھی نہیں بن سکتی تھی، نہ ہی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی تھی۔ اس لیے بہتر یہی تھا وہ خاموشی سے اس کہانی کو ختم کر دیتی، اپنے ہاتھوں سے اس محبت کا گلا گھونٹ دیتی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے یشوا سے کہا تھا اگر اس نے سیان کو پانے کا خیال اپنے دل میں بسا لیا تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ پائے گی۔ جس دن اس نے میسج کر کے اس سے بات کر لی، اس کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹ پائے گی، اور اب اس کے لیے پیچھے ہٹنا سہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ سیان کو بھولنا اسے ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر بہا تھا۔ جب سے گہری سانس لیتے اس نے کانوں سے ہینڈ فری نکالے اور اٹھ بیٹھی۔ گان کی جانب بہتا آنسو اس کے گال پر پھسل گیا۔ وہ شیشے کے پار پھیلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ سورج آج اپنی پوری جوبن پر تھا اور موسم بدلنے لگا تھا۔ پہلے کی نسبت اب کافی گرمی ہو گئی تھی۔ اس کے فون پر کال آ رہی تھی۔ ایزنا نے فون اٹھایا تو شائستہ بیگم کی کال تھی۔ جی ماں، ایزنا نیچے آؤ، تمہارے بابا بلا رہے ہیں۔ جی آتی ہوں۔ کال بند کرتے وہ اٹھی۔ اس نے بیڈ پر ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھایا اور کندھوں پر پھیلاتے کمرے سے باہر آ گئی۔ رحمت بابر اور شائستہ بیگم دونوں اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ آپ نے بلایا؟ دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئی۔ رحمت بابر اور شائستہ بیگم دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ رحمت بابر نے ہاتھ آگے کرتے اسے اپنی جانب بلایا تھا۔ ایزنا ان کا ہاتھ تھامتے ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عمر کی کال آئی تھی، سیان نے ہاں کر دی ہے۔ جی؟ ایزنا نے چونکتے پوچھا تھا۔ اسے لگا اس کے کانوں کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اسے یقیناً سیان کے بارے میں سوچنا کم کرنا ہوگا۔ سیان نے ہاں کر دی ہے؟ رحمت بابر نے اپنی بات دہرائی تھی۔ ایزنا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا، یوں جیسے ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اسے اپنے دماغ میں گونجتی کوئی اندرونی آواز لگ رہے تھے۔ کون سیان؟ جس کا رشتہ آیا تھا تمہارے لیے، لڑکے کا نام سیان ہے۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی، بے یقینی تھی۔ ہاں، پورا نام؟ سیان خیبر شاہ۔ اس کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ ایزنا کو یوں لگا جیسے اس کے ارد موجود دنیا تھم گئی اور سلو موشن میں گھومتی ہر چیز صرف ایک نام پکار رہی ہے، سیان خیبر شاہ۔ نہیں، یہ وہ سیان نہیں ہو سکتا ہے یہ محض ایک اتفاق ہو۔ اس نے فوراً سے اپنے دماغ کو ڈپٹا تھا۔ اور یہ لندن میں رہتا ہے۔
اس نے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے کھلے منہ کی جانب گیا تھا۔ وہ واپس بستر پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہو سکتا تھا یہ؟ اس کے لیے آنے والا رشتہ اس سیان خیبر شاہ کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا جس کے الفاظ وہ بھی کچھ دیر پہلے پڑھ کر آئی تھی۔ ایزنا، تمہارا کیا فیصلہ ہے اب؟ رحمت بابر نے اس سے پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ کھوئے انداز میں اس نے گردن موڑ کر رحمت بابر کو دیکھا۔ شائستہ بیگم خاموش بیٹھی باپ بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس رشتے کے بارے میں؟ ہاں بابا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ لڑکے کا نام واقعی سیان خیبر شاہ ہے؟ اسے اب بھی لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے یا پھر اس کے کان بج رہے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ کہ رحمت بابا نے کچھ پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور وہ لندن میں رہتا ہے؟ ہاں۔ آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ فی الحال تو نہیں ہے، میں نے عمر سے کہا ہے، وہ بھیج دے گا۔ جی ٹھیک۔ تو پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ امید بھری نظروں سے وہ ایزنا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ایزنا کو بے اختیار اپنے باپ پر ترس آیا تھا۔ کس قدر فکر تھی رحمت بابر کو اس کے رشتے کی۔ میں آپ کو کل تک سوچ کر بتاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، رحمت بابر فوراً سے بولے۔ وہ سر ہلاتے اٹھی اور کھوئے انداز میں چلتے کمرے میں آ گئی۔ حویلی میں اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ بی جان اپنے کمرے میں تھیں اور ریحان کالج گئی تھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ دھوپ آج کافی تیز تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں روشنی میں آنے سے چمکنے لگی تھیں۔ گہری سانس لیتے اس نے ٹھنڈی ہوا کو اندر اتارا تھا۔ وہ مین دروازے کے آگے بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اندر ابھی جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے اس کا دماغ قاصر تھا۔ یہ وہ سیان تو بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ واقعی وہی سیان ہوا تو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں سیان کو میسج کر کے پوچھوں؟ لیکن اگر وہ رشتے والا سیان نہ ہوا تو میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ نہیں، میں اسے میسج نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی ہی سوچ کی تردید کی تھی۔ لیکن اگر یہ وہی سیان ہوا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ تصویر کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہوا۔ اس نے اپنے بالوں کو پکڑتے سر جھکا دیا۔ مجھے ہاں کرنی چاہیے یا نہیں؟ اصلی سیان تو ملنے والا نہیں، نکلی سے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ جھنجھلاتے ہوئے تاثرات منہ پر سجاتے وہ اپنی ہی بات پر ہنستی۔ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زندگی نے بھی قسم کھا رکھی ہے ہر موڑ پر اسے حیران کرنے کی۔ ایک دم سے ایسا پلٹا کھاتی تھی کہ اسے حیران ہونے کا بھی موقع نہ ملتا تھا۔ سر پکڑے وہ سیڑھیوں پر بیٹھی اس بات کا فیصلہ کر رہی تھی کہ اسے ہاں کرنی ہے یا نہ۔ پوری حویلی دلہن کی طرح سجی تھی۔ ایک ماہ بعد پوری حویلی دلہن کی طرح سجی تھی۔ مصنوعی روشنیوں سے جگمگ کرتی حویلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ حویلی کے وسیع لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں جانب ایک ہجوم سا تھا۔ ملک کی کون سی نامور شخصیت تھی جو اس وقت وہاں موجود نہ تھی؟ نواب خاندان کی اکلوتی وارث کی شادی تھی۔ میڈیا کے لوگ اس شادی کو کور کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ نامور سیاستدان سے لے کر بڑے بڑے میڈیا سٹارز تک ہر کوئی وہاں موجود تھا۔ نواب حویلی میں ہونے والی شادی کے چرچے پورے ملک میں ہو رہے تھے۔ رحمت بابر مہمانوں میں یہاں سے وہاں بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی وہ کسی سے ہاتھ ملاتے تو کبھی کسی کے گلے لگتے۔ ان کے چہرے پر آج چمک ہی انوکھی تھی۔ اگر ان کا خاندان پورے ملک میں مشہور تھا تو لڑکے والوں کا خاندان بھی کچھ کم مشہور نہ تھا۔ ان کا شمار پاکستان کے مشہور بزنس فیملیز میں ہوتا تھا۔ ہر کوئی دلہے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جس کے بس نام سے لوگ واقف تھے۔ وہ پاکستان آتا تھا لیکن بہت کم وقت کے لیے۔ لڑکے والوں کی ساری فیملی بہاور پل میں ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکی تھی۔ ولیمے کے فوراً بعد انہیں واپس چلے جانا تھا۔ حویلی کے اندر جاؤ تو ریحام ایک صوفے پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ سلور کلر کی ہیل کو ہاتھ پکڑے وہ اسے گھور رہی تھی، پھر جھک کر پہننے لگی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی گھیردار فراک پہن رکھی تھی۔ فراک کے بارڈر اور بازوؤں پر سلور رنگ کا کام تھا۔ اس کے علاوہ پوری فراک پر چھوٹے چھوٹے شیشے لگے تھے۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے کمر پر کھلا چھوڑا تھا۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریحام، تم ادھر بیٹھی ہو؟ بی جان کی ویل چیئر باہر لے کر جاؤ، بارات آنے والی ہے۔ ہلکے فیروزی رنگ کے نفیس کامدار سوٹ میں ملبوس شائستہ بیگم ہڑبڑائی سی اس کے پاس آئی تھی۔ ہیں، بارات آ گئی؟ وہ شوق سے کہتے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیل کا بکل ابھی بھی کھلا تھا اور وہ ایک دم سے لڑکھڑائی۔ ایک تو اس ہیل نے میری جان عذاب کی ہوئی ہے۔ جلدی آؤ باہر۔ شائستہ بیگم اس سے کہتے باہر چلی گئیں۔ وہ بھی بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ باہر بارات آ گئی تھی۔ بارات کے ویلکم کے لیے سرخ قالین بچھایا گیا تھا جو لان کے ایک طرف بنائے گئے دروازوں سے شروع ہوتا تھا جسے مصنوعی روشنی اور سرخ گلابوں سے بنایا گیا تھا۔ سرخ قالین اس دروازے سے شروع ہو کر اسٹیج تک جاتا تھا۔ اس قالین کے ارد گرد روشنیوں کی ایک دیوار بنائی گئی تھی جہاں رحمت بابر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بارات کے ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔
بارات کی گاڑیاں حویلی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو چکی تھیں۔ پتھر کی روشنی کراس کر کے انہیں لان تک آنا تھا۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار تھی جو گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ سب سے آگے سیاہ رنگ کی رولز رائس سفید گلابوں سے سجی تھی۔ اس کے برابر میں 2 سفید رینج روور کھڑی تھی، ان پر بھی ہلکی ہلکی سجاوٹ تھی۔ ایک دم سے سائڈ پر کھڑی سفید گاڑیوں کے دروازے کھلے تھے، ایک سے ذوالکیف جبکہ دوسرے سے عاصم باہر آیا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے۔ سب لڑکوں نے سیاہ رنگ کی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ سب لڑکوں کے ہاتھ میں کچھ پکڑ رکھا تھا اور ذوالکیف کے اشارے پر سب نے اسے جلایا تھا۔ اس میں سے ایک دم چنگاریاں نکلیں اور چاروں جانب روشنی پھیل گئی۔ وہ سب آگے کھڑی سیاہ گاڑی کے پاس آ کر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اور پھر گاڑیوں کی قطار کے آگے آتش بازی کا ایسا مظاہرہ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی ہر آنکھ دنگ رہ گئی تھی۔ یقیناً یہ بارات آنے والے وقتوں میں یاد رکھی جانے والی تھی۔ سب لڑکے قطار میں لگی گاڑیوں کی کھڑکیوں میں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ ان سب نے ہاتھوں میں کلر بم پکڑ رکھے تھے جن میں سے مختلف رنگوں کا دھواں نکل رہا تھا۔ سب گاڑیاں ایک ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھیں۔ آتش بازی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے ہر طرف روشنی بکھر گئی۔ بارات کے ویلکم کے لیے کھڑی عوام آنکھیں پھاڑے نظر آتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ کون سے رنگ تھے جو وہاں نہ بکھرے تھے۔ ریحام متاثر کن نظروں سے آنکھیں کھولے اپنی جانب آتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی آتش بازی رکی نہیں تھی۔ سفید پھولوں سے سجی گاڑی لان میں بچھے سرخ قالین کے بالکل آگے آ کر رکی تھی۔ پیچھے کھڑی گاڑیوں سے لوگ ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ ذوالکیف اور عاصم دونوں اپنی اپنی گاڑیوں سے نکل کر اس سیاہ رولز رائس کے پاس آئے اور اس کا دروازہ کھول دیا۔ سیاہ بوٹوں میں مقید ایک پاؤں باہر آیا تھا اور پھر سیان خیبر شاہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ گاڑی سے نکلا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور گہرے مہرون رنگ کی شال کندھے پر لپیٹ رکھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے سب دنگ رہ گئے تھے۔ وہ بے انتہا وجیح لگ رہا تھا۔ گہری نیلی آنکھیں روشنی میں چمک رہی تھی، بھورے بال آج جیل سے سیٹ کیے گئے تھے۔ اسے دیکھ کر لوگ پلکیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ کوئی اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتا تو کوئی اس کے بھورے بالوں کو۔ اس کے چوڑے سینے پر وہ سیاہ شیروانی خوب جچ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں اور تیکھے نقوش نے سب کو مسحور کیا تھا۔ اوپر سے اس کے چہرے پر سجے حد سے زیادہ سنجیدہ تاثرات اور اس کا مغرور انداز وہاں سب کو آہیں بھرنے پر مجبور کر گیا۔ میڈیا کے لوگ ہر ایک منظر کیمروں میں محفوظ کر رہے تھے۔ کلک کلک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس سیان خیبر شاہ کا انہوں نے صرف نام سن رکھا تھا، اب یوں اسے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے۔ وہ اس قدر وجیح ہوگا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ ریحام تو اسے دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اس نے سیان کی تصویر دیکھ رکھی تھی لیکن اسے اندازہ نہ تھا وہ اس قدر خوبصورت ہوگا۔ رحمت بابر آگے بڑھ کر اب سیان کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنا رہے تھے۔ اس کا چہرہ اب بھی سنجیدہ اور کسی جذبے سے خالی تھا۔ ذوالکیف اور عاصم کے ساتھ عمر شاہ اور راشدہ بیگم بھی آ کھڑے ہوئے۔ پھولوں کی بارش میں بارات کا استقبال کیا گیا۔ ریحام تو بارات کے استقبال کے بعد سب وہاں چھوڑ کر فوراً سے اندر بھاگی تھی۔ اتنے بڑے فراق کو سنبھالتے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اوپر آتے وہ دروازہ کھول کر ایزنا کے کمرے میں آئی جہاں یشفا بھی موجود تھی۔ بارات آ گئی؟ اسے دیکھ کر یشفا نے پوچھا تھا۔ خوبصورت، بے انتہا خوبصورت۔ پھولی سانس کے درمیان ریحام بمشکل بولی۔ یشفا نے ابرو چکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ یشفا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ سیان بھائی کی۔ تم انہیں دیکھو گی نا تو دنگ رہ جاؤ گی، وہ اتنے ہینڈسم ہیں کیا بتاؤں۔ ہیں واقعی؟ یشفا بھی اس کی بات سن کر پرجوش ہو گئی تھی۔ آؤ مجھے بھی دیکھنا ہے۔ وہ جو بیٹھ کر چوڑیاں پہن رہی تھی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں آؤ۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ پیچھے کمرے میں بیٹھی ایزنا بند دروازے کو گھور رہی تھی۔ وہ دونوں باہر آئی تو لان کراس کر کے اسٹیج کے قریب جانے میں انہیں کچھ وقت لگا تھا۔ پورے اسٹیج کو کیمرہ مین گھیرے کھڑے تھے۔ ان سب کو ایک طرف کرتے وہ آگے آئیں۔ سیان اسٹیج پر بیٹھا تھا، اس کے بغل میں ذوالکیف اور عاصم بیٹھے تھے۔ کیمرے کے فلیشز چاروں طرف سے جل بجھ رہے تھے۔ اوہ مائی گاڈ! یشفا حیرت سے ہر لفظ کو لمبا کرتے بولی۔ اس کی سیان سے نظر نہ ہٹ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے خوبصورتی سے تراشے گئے مجسمے کو لا کر بٹھا دیا ہو۔ اگر ہماری ایزنا خوبصورت ہے تو سیان بے انتہا خوبصورت ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا؟ ریحام مسکراتے ہوئے بولی۔ اسٹیج کافی بڑا تھا اور وہاں سیان کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ رحمت بابر، شائستہ بیگم اور بی جان بھی موجود تھیں۔ راشدہ بیگم چونکہ رحمت بابر کے چچا کی بیٹی تھی اسی لیے ان کے کافی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بارات کی آمد کے بعد فوراً سے نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ سیان سے دستخط لینے کے بعد اب سب لوگ ایزنا کے دستخط لینے حویلی کے اندر چلے گئے۔
سیان تھوڑا سا تو مسکرا لے، یوں لگ رہا ہے تجھے مار کر بٹھایا ہے۔ اس کے سنجیدہ چہرے سے تنگ آ کر ذوالکیف نے کہا تھا۔ بکواس بند کر کے بیٹھا رہے۔ یار تیری شادی ہے، جانتا ہوں، تو تھوڑا خوش ہو جا، زبردستی کی شادی پر خوش نہیں ہوا جاتا۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ روکھا اور بیزار تھا۔ میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اس سے شادی کے لیے ہاں کی ہے تو اسے دل سے قبول بھی کر۔ سیان اس کی بات پر خاموش رہا۔ وہ بس دور تک پھیلے اس لان میں مہمانوں کے جمع غفیر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنی سادہ شادی چاہتا تھا، نواب خاندان نے اتنی ہی بڑی شادی کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے شادی کے لیے بس ایک شرط رکھی تھی کہ نکاح سادگی سے کیا جائے، لیکن کسی نے اس کی وہ بھی نہ سنی۔ وہ دوسروں کو کیا کہتا، اس کا اپنا دوست اس کی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے بری طرح اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ لوگ ایک ہفتے پہلے ہی پاکستان آئے تھے۔ ان کے آدھے سے زیادہ رشتہ دار پہلے ہی پاکستان میں موجود تھے۔ دونوں جانب سے رضامندی آنے کے بعد مہینے بعد ہی شادی طے کر گئی، کیونکہ ایزنا کو جلد از جلد لندن جانا تھا۔ اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو چکا تھا۔ عمر شاہ نے بھی جلدی شادی پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ پیسے کی کمی دونوں خاندانوں کو نہیں تھی، اس لیے ایک ماہ میں ہی شادی کے تمام انتظام کر دیے گئے۔ نکاح ہو چکا تھا اور اب کھانا کھول دیا گیا تھا۔ تقریباً 100 سے زائد ڈشز اس شادی میں موجود تھیں۔ انواع اقسام کے کھانوں کی مہک چاروں اور پھیلی تھی۔ یہ شادی یقیناً پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جانے والی تھی۔ سب مہمان اٹھ کر اب کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ذوالکیف اور عاصم بھی کھانا کھا رہے تھے، جبکہ سیان پلیٹ میں کھانا ڈالے خاموشی سے پلیٹ کو گھور رہا تھا۔ کھا لو سیان، تمہاری اپنی شادی کا ہی کھانا ہے۔ تم ٹھوسو پیٹ بھر کر، تمہیں دیکھ کر ہی میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ سیان کا اشارہ ذوالکیف کے بھرے منہ کی جانب تھا۔ اس کی بات پر ذوالکیف دھیرے سے ہنسا تھا۔ میں تو ٹھوس ہی رہا ہوں، میرے اکلوتے دوست کی شادی ہے، لیکن تم اتنے سڑے ہوئے کیوں بیٹھے ہو؟ تم نے اب ایک اور دفعہ میری شکل کو کچھ کہا تو میں مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر تمہارے منہ پر مکہ مار دوں گا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ذوالکیف نے بے اختیار تھوک نگلا تھا۔ اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیہ جانی تھی۔ سیان کی پرسوچ نظریں پورے لان میں گردش کر رہی تھی۔ ہر آنکھ متاثر کن نظروں سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا ایک دم سے دم گھٹنے لگا۔ یوں سب کی توجہ کا مرکز بننا اسے بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سب کی نظروں سے چھپ کر رہا تھا، اب اسے اپنی ساری محنت رائے گاہ جاتی نظر آئی۔ یقیناً یہ شادی کی خبر سوشل میڈیا پر بریکنگ نیوز بننے والی تھی۔ اس نے اپنے انسٹا فالوورز کو اب بھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، نہ ہی وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان کی ایک مشہور فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی نظر میں سیان لندن کا ایک امیر رہائشی تھا، جس نے سب اپنے بلبوتے پر حاصل کیا تھا۔ اب وہاں بیٹھے وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیسے انسٹا پر اپنی شادی کا اعلان کرنا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ شادی کرنا اس کے لیے اتنا مشکل ہونے والا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نکاح سے پہلے ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ کچھ کر نہ پایا تھا۔ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تھا، وہ اس کے لیے کوئی جذبہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایزنا کی تصویر دیکھ چکا تھا۔ جب عمر شاہ نے انہیں ایزنا کی بقایا باتوں کے متعلق بتایا تو ذوالکیف کی رائے اسے لے کر کافی تبدیل ہو گئی تھی۔ ہاں البتہ سیان اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ جیسے ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ کسی روبوٹ کی طرح اس نے اپنی شادی کی تیاریاں کی تھیں۔ اسے کسی چیز کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں جاگ رہا تھا، اور اب اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہو۔ اس کا دماغ اب سوچوں کی وجہ سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ سب لوگ دھیرے دھیرے کھانے سے فارغ ہونے لگے۔ ذوالکیف اور عاصم اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیان نے ذوالکیف کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ سامنے دیکھو، تمہاری بیوی آنے والی ہے، ذوالکیف نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ سیان نے اس جانب دیکھنے کے بجائے ذوالکیف کو دیکھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے؟ اس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ ایک دم سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ سیان تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جا رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرتے دیکھ کر ذوالکیف پریشانی سے اس کے قریب رکھے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ایک دم سے سیان کی فکر ہونے لگی تھی، جس کی حالت اسے ٹھیک نہ لگ رہی تھی۔ سیان گردن جھکائے اپنے بوٹوں کو گھور رہا تھا۔ اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ ایک دم سے ساری لائٹس بند ہوئی تھی۔ ایک سپاٹ لائٹ جلی تھی اور اس نے لان کے کونے میں بنی انٹرنس کو گھیرے میں لیا تھا۔ سیان اب بھی گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ ذوالکیف ایک دم سے اٹھا اور ٹیبل پر رکھے جگ میں سے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر انٹرنس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے وہ پانی سے بھرا گلاس سیان کے سامنے کر دیا۔ سیان نے فوراً تھام لیا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ ذوالکیف اس کی حالت سمجھ گیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت برے وقت پر خراب ہو رہی تھی۔ اسے پینک اٹیک آ رہا تھا۔ مسلسل سوچوں اور پریشانی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ ذوالکیف کبھی پریشانی سے اسے دیکھتا، کبھی سامنے انٹرنس کو۔ سیان ریلیکس۔ وہ اٹھا اور سیان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔
اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے رگڑنے لگا۔ ذوالکیف مجھے یہاں سے کہیں لے جاؤ، گھبرائی ہوئی آواز میں سیان نے کہا تھا۔ ذوالکیف کو بے اختیار اس پر ترس آیا تھا۔ سیان لمبے سانس لو، خود کو ریلیکس رکھو، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا یہاں۔ سیان ازنا کی انٹری ہونے والی ہے، ہم نہیں۔ اس نے گردن موڑ کر انٹرس کی جانب دیکھا اور اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کی نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ سیان کے ہاتھ کو رگڑتا ہاتھ تک رک گیا۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی تھی۔ ذوالکیف نے گردن موڑ کر سیان کو دیکھا۔ سیان اب بھی گردن جھکائے گہرے سانس لے رہا تھا۔ پھر اس نے سامنے دیکھا۔ ایزنا اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں اسے رحمت بابر اور ریحام کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ ذوالکیف تم کیوں بیٹھے ادھر؟ اٹھو یہاں سے۔ راشدہ بیگم ایک دم نہ جانے کہاں سے آئی اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ سیان نے ہراساں نظروں سے ذوالکیف کو دور جاتے دیکھا تھا۔ وہ اکیلا اس وقت صوفے پر بیٹھا تھا۔ ذوالکیف نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ سیان نے گہری سانس لیتے گردن موڑی جب اس نے ایک دم سے اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کیا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور روشنی تھی تو صرف ایک وجود پر جو دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سرخ چہرے اور نم پیشانی کے ساتھ ایزنا کو اپنی جانب آتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر جیسے چکرانے لگا تھا۔ اس نے فوراً سے اس سے نظریں پھیر لی تھیں۔ سیان، ایزنا کی انٹری ہونے والی ہے، ہم نہیں۔ اسپاٹ لائٹ نے ایزنا کے پورے وجود کو فوکس میں لے رکھا تھا۔ سرخ جوڑا پہنے وہ سامنے کھڑی تھی۔ اس کا لہنگا سرخ اور ہلکے نارنجی رنگ کا تھا۔ سر پر ٹکا دوپٹہ پیچھے کارپٹ تک پھیلا تھا۔ چند لڑکوں نے اس کے سر پر پھولوں کی چادر اٹھا رکھی تھی۔ گھنگریالے بالوں کا سادہ جوڑا بنا تھا اور اس نے ماتھا پٹی لگا رکھی تھی۔ اس کا گلا اور ہاتھ سونے سے بھرے تھے۔ اس کے سونے سے لجے وجود کو دیکھ کر نوابوں کی شان کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کا میک اپ پاکستان کی ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ نے کیا تھا۔ بھوری آنکھوں پر اسموکی میک اپ تھا اور ہونٹ گہری لپسٹک سے سجے تھے۔ ناک میں نتھ سجا رکھی تھی جو اس کے چاند سے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اسے آنکھ بھر کر دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لائٹ کی روشنی میں اس کے گلابی گال دمکنے لگے تھے۔ نظریں جھکائے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے وہ رحمت بابر اور ریحام کے ساتھ قدم قدم سٹیج کی طرف جا رہی تھی۔ جنت سے اتری حور کسے کہتے ہیں لوگوں نے آج صحیح معنوں میں دیکھ لیا تھا۔ ذوالکیف نے اس کی کوئی تصویر نہ دیکھی تھی لیکن ایزنا دیکھ کر اسے بے اختیار سیان کے لیے تسلی ہوئی تھی۔ اسے اپنی ٹکر کی بیوی ملی تھی۔ کیمرہ مینز کا ایک گروپ تھا جو ایزنا کو گھیرے کھڑا تھا۔ اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ایزنا نے ایک پل کے لیے بھی نظریں اٹھا کر اسٹیج کی جانب دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ عجیب سے احساسات تھے جن میں وہ خود کو گھرا محسوس کر رہی تھی۔ جس انسان کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہوا وہ اس کے ہم نام تھا جو کبھی اس کے دل میں بستا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ لڑکھڑائے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ خود کو اور اس شخص کو دھوکہ دے رہی ہے جس کے ساتھ وہ رشتے میں بندھنے والی ہے۔ اس کے دل میں کوئی اور تھا اور زندگی میں کوئی اور۔ اوپر سے اس شخص کا نام اسے کبھی سیان خیبر شاہ کو بھولنے نہیں دے گا۔ وہ جب جب اسے پکارے گی، جب جب اس کی زبان سے اس کا نام ادا ہوگا تب تب اسے سیان یاد آئے گا۔ وہ اسٹیج تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے ابھی بھی نظریں اٹھا کر سامنے نہ دیکھا تھا۔ کچھ پل انتظار کرنے کے بعد ایک کانپتا ہوا ہاتھ اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ اس ہاتھ کی کپکپاہٹ نے ایک پل کے لیے اسے حیران کیا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کے جوتوں کو دیکھا۔ سیاہ چمکتے ہوئے جوتے اس کی نظروں نے ہولے ہولے اوپر کا سفر کیا تھا۔ سیاہ شیروانی پہنے کشادہ سینے والا وجود اس کی جانب ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کا چہرہ دیکھتی کسی نے اسے ٹہوکا دیا تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو ایزنا، ہاتھ سامنے کرو۔ اس کان کے قریب جھکتے ریحام نے سرگوشی کے انداز میں بولی۔ ایزنا نے اپنا ہاتھ فوراً سے سامنے پھیلے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس ہاتھ کو تھامنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی کانپ رہا تھا۔ ایک دم سے اسے تشویش ہونے لگی تھی۔ اس کے صوفے پر بیٹھتے ہی سیان نے فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایزنا نے ابھی تک اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ کیمرہ مین دھڑا دھڑ دونوں کی تصویریں بنا رہے تھے۔ خاندان کے مختلف لوگ اب ان کے ساتھ آ کر تصویریں بنوا رہے تھے۔ تصویریں کھینچواتے ایزنا نے ذرا سی گردن موڑ کر سیان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند کر رکھے تھے لیکن اس کی دائیں ٹانگ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ گردن اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھے وجود کا چہرہ دیکھ لے۔ ایزنا نے فوراً سے گردن واپس جھکا دی لیکن اس کے جسم کی کپکپاہٹ اسے حیران کر رہی تھی۔ شاید نروس ہوگا، اس نے خود ہی کہا تھا۔ ریحام اب یشوا کے ساتھ دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پر آ گئی۔ سیان نے ایک سونے کا نفیس سیٹ جبکہ یشوا کو بریسلٹ دی۔ دونوں کے خاندانوں کے لوگ باری باری آ کر ان سے مل رہے تھے۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو آ کر سیان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ ایزنا بس ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ ہال میں موجود ایک شخص آ کر ان سے مل رہا تھا۔
ایزنا کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی جس شخص سے شادی ہوئی ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک مشہور فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ میڈیا پر اتنا مشہور تھا، اس بات کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ وجہ وہ تمام کامیابیاں تھیں جو لندن میں ہوتے ہوئے اس نے حاصل کیں۔ اپنے دادا کے امپورٹ بزنس کو اس نے بلندیوں پر پہنچایا، وہ نہیں جانتی تھی۔ آئے دن میڈیا اس کے کسی نئے کارنامے اور ڈیلز کے ذکر ہوتے رہتے تھے، پر افسوس لوگوں کو کبھی اسے دیکھنے یا اس سے ملنے کا موقع نہ ملا۔ یہ شادی پہلا موقع تھا جب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی رخصتی کا شور اٹھا اور بہت خاموشی کے ساتھ وہ سیان خیبر شاہ کی بیوی کے طور پر نواب حویلی سے رخصت ہو گئی۔ اسی گاڑی میں بٹھاتے حویلی کے افراد سے لے کر ملازموں تک کی آنکھیں نم تھیں۔ ریحام تو اس کی رخصتی پر جیسے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ جو چیز انہیں زیادہ تکلیف دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ چند دنوں میں اسے لندن چلے جانا تھا۔ گاڑی ڈرائیور نہیں بلکہ سیان خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایزنا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جب وہ لوگ نواب حویلی سے نکلے تو اپنے آنسوں پر قابو کرتے ایزنا نے پہلی بار گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جس نے اسے چپ کروانا تو دور اب تک مخاطب کرنا بھی ضروری نہ سمجھا۔ وہ سنجیدہ نظریں سڑک پر جمائے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کوئی نہ ہو۔ اور ایزنا، وہ تو اسے دیکھتے ہی جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بغل میں بیٹھا انسان اس کا شوہر ہے۔ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ سیان کو دیکھتے وہ پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ جب ریحام نے کمرے میں آ کر سیان کے بارے میں بتایا تھا تب وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا متجسس ہوئی تھی، لیکن پھر ہال میں آتے اس کا سارا تجسس مان پڑ گیا۔ لیکن اب وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریحام کی بات اس کے ذہن میں گونجی تھی اور وہ اس بات سے پوری طرح متفق ہوئی تھی۔ اس نے واقعی زندگی میں کبھی اتنا خوبصورت مرد نہ دیکھا تھا۔ وہ کبھی اس کی لمبی پلکوں والی نیلی آنکھوں کو دیکھتی تو کبھی اس کی بھوری سٹیبل کو، کبھی اسٹیئرنگ پر جمے اس کے مضبوط بازوؤں کو، تو کبھی نفاست سے سجے بھورے بالوں کو جو اب ہلکے ہلکے بکھر گئے تھے۔ مجھے یوں گھورنا بند کریں۔ گاڑی کے خاموش ماحول میں سیان کی سنجیدہ مگر بھاری آواز گونجی۔ ایزنا چونکتے ہوئے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظریں سیان سے ہٹائیں اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سیان اس کے وجود کو مکمل اگنور کرتے ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ نہ جانے کیوں ایزنا کو چبھا تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو ایزنا کو نارمل نہ لگا۔ اسے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ ایزنا نے دوبارہ سے سیان کی جانب دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر اسے سیدھا اس کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ سفید گلابوں سے سجا وہ کمرہ اپنی خوبصورتی میں مثال آپ تھا۔ راشدہ بیگم کچھ دیر وہاں بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہیں۔ انہوں نے اسے سیان کے ماں باپ کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے وہ پیدا ہوتے ہی ماں چل بسی اور وہ 18 کا تھا جب اس کے والد کی بھی موت ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ہی اسے پالا۔ وہ غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہی۔ وہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جب راشدہ بیگم اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئیں تو وہ بھی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر سیان کا انتظار کرنے لگی۔ مسلسل بیڈ پر بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ تھکاوٹ حد سے زیادہ تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ بیٹھے بیٹھے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ وہ اس وقت ہوٹل کے پاس بنے ایک مقامی پارک میں موجود تھا۔ سیاہ شیروانی پہنے وہ اکیلا بنچ پر بیٹھا تھا۔ پاس دفائیوں کے کچھ لفافے رکھے تھے جو ابھی اس نے لیے تھے۔ اس نے کل شام سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایک آدھ بچا ہوا سینڈوچ بھی دوائیوں کے ساتھ رکھا تھا۔ سیاہ رات میں وہ تنہا وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی بابا، لیکن خدا جانتا ہے میں نے آج آپ کو کتنا یاد کیا۔ مجھے کس قدر آپ کی کمی محسوس ہوئی۔ اتنے رشتہ داروں کے ہونے کے باوجود میں آج کتنا تنہا تھا، شاید کوئی اندازہ کر پاتا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک بھولا بھٹکا آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر گال پر لڑک گیا۔ وہ ذوالکیف کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ جانتا تھا وہ اسے یہاں بالکل نہیں بیٹھنے دیتا اور فوراً ہوٹل لے جاتا جو وہ فی الحال نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں میں شادی کو نبھا بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ایک پھندا میرے گلے میں باندھ دیا گیا۔ وہ لڑکی مجھے بیوی نہیں جان کا عذاب محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے بہت زیادتی کر دی اس کے ساتھ یہ شادی کر کے۔ میں کبھی بھی اسے بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ عجیب دوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ نہ بھاگ پا رہا تھا نہ قبول کر پا رہا تھا۔ دفتراً اس کی جیب میں رکھا موبائل بجنے لگا۔ اس نے بیزاری کے ساتھ اسے باہر نکالا تو عمر شاہ کی کال تھی۔ اس نے فوراً سے کاٹ دی، لیکن وہ دوبارہ فون کرنے لگے۔ اب سے اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو سیان، کہاں ہو تم سب؟ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عمر شاہ جلدی میں بولے تھے۔ آتا ہوں کچھ دیر میں۔ ٹھیک ہے جلدی آؤ، ایزنا انتظار کر رہی ہے۔ جی۔ گہری سانس لیتے اس نے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر تک وہ ساکت بیٹھا فون کی اسکرین کو گھورتا رہا، پھر فون پاور آف کرتے جیب میں ڈال دیا۔ اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ دوبارہ ایزنا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔
بستر پر چت لیٹے دانیال چھت کو گھو رہا تھا۔ اسلام آباد میں آج خوب بارش برس رہی تھی۔ بادل گرجنے اور بجلی چمکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اندھیرے میں ڈوبا کمرہ بجلی کی چمک سے پل میں روشن ہوتا، پھر اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ ایسے میں دانیال خاموش لیٹا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اندھیرے کی وجہ سے واضح نہ تھے۔ ایزنا کو اگر زندگی نے رلایا تو آنسو پوچھنے والا بھی دے دیا۔ وہ جب جب روئے گی وہ اس کے ساتھ روئے گا، لیکن اس تکون نے سب سے زیادہ نقصان میرا کیا ہے۔ جب میں روتا ہوں تو میرے ساتھ بس یہ آسمان روتا ہے۔ بجلی ایک بار پھر سے چمکی تھی۔ کمرہ روشن ہوا تھا۔ دانیال بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور چپل پہنتے باہر ٹیرس پر آ گیا۔ باہر بارش پورے زوروں سے برس رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ٹھنڈی بارش کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ ایک آگ سی تھی جو اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ جب سے اسے ایزنا بابر کی شادی کی خبر ملی تھی وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے شادی کا کارڈ بھی آیا لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہ تھی جانے کی۔ وہ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بہادر افیسر تھا، محبت کے معاملے میں بہت بزدل ثابت ہوا تھا، اور اس بزدلی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ بارش برستی چلی جا رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی قطرہ قطرہ اس کے وجود سے بہہ رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک بھیگ چکا تھا، لیکن دل میں جلتی جدائی کی سیان سے جلن کی آگ نہیں بجھ رہی تھی۔ اسے اس شخص سے شدید جلن محسوس ہو رہی تھی جو ایزنا کی زندگی میں آ چکا تھا، لیکن اب وہ بے بس تھا۔ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ویورز بیک سائڈ پہ شور کو نظر انداز کیجیے گا، مہمانوں کی وجہ سے کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ اس چیز کو اگنور کر کے اپنے ناول کو انجوائے کریں گے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھا دیوار پر لگی گھڑی پر گئی تھی، اور وہ ایک دم سے چونک گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے کمرے پر نظر دوڑائی۔ نفاست سے سجا کمرہ خالی پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش ابھری۔ اپنا لہنگا سنبھالتے وہ اٹھی اور وارڈروب کے پاس آئی۔ اسے چیک کرنے کے بعد اس نے واش روم اور ٹیرس کو بھی چیک کیا۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ پریشانی میں گھری واپس کمرے میں آ گئی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ بے چینی سے خالی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آیا بھی ہے یا نہیں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ کمرہ بالکل ویسا تھا جیسا اس کے سونے سے پہلے تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کوئی وہاں سے ہو کر گیا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے سوتا دیکھ کر چلا گیا ہو۔ اس نے ایک دلیل دینی چاہی، لیکن جانتی تھی اس کی یہ دلیل کتنی کمزور ہے۔ اس کا شوہر شادی کی رات آیا ہی نہیں تھا۔ ایک دم سے اسے شدید بے چینی نے آ گھیرا۔ اسے اپنے جوڑے سے کراہیت ہونے لگی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اپنا زیور اتارنے لگی۔ ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ زیور اتارنے کے بعد وہ میک اپ ریموور سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ آنکھیں صاف کرتے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں لیکن آنسو آنے لگے۔ جس انسان کے لیے وہ اتنا تیار ہوئی تھی اس نے تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے شیشے پہ نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی وہ، لیکن سیان، اس نے تو جیسے اس کی خوبصورتی کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ ہر عورت کی طرح اس کی بھی خواہش تھی اپنے شوہر سے تعریف سننے کی۔ شادی کی رات کے لیے اس نے بھی چند خواب سجا رکھے تھے، کچھ وعدے تھے جو سوچ رکھے تھے، لیکن افسوس اسے کچھ بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ زندگی کیا امتحان لے لے کر تھکی نہیں تھی جو اب یہ ایک اور نئی آزمائش ہو گئی تھی۔ میک اپ صاف کرتے وہ اٹھی اور وارڈروب سے سادہ کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کی ضرورت کا سارا سامان وہاں موجود تھا۔ کپڑے چینج کر کے جب وہ باہر آئی تو کمرے میں آتے نہ جانے کیوں پر ایک پل کے لیے اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ آ گیا ہو، لیکن کمرہ حسب معمول خالی تھا۔ وہ لائٹ آف کرتے بیڈ تک آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ عجیب قسم کی ذلت کا احساس تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے شوہر کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ گاڑی میں اس کے رویے سے اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی۔ اب تو اسے لگنے لگا تھا سیان نے یہ شادی زبردستی کی ہے۔ انچاہی ہونے کا احساس اسے اندر تک مار رہا تھا۔ وہ جو بچپن سے بے انتہا لاڈوں میں پلی تھی، اب سیان کا رویہ اس کا دل چیرنے کے لیے کافی تھا۔ یوں ہی آنسو بہاتے وہ خاموشی سے سو گئی۔ رات قطرہ قطرہ گزرنے لگی تھی۔ ہوٹل کے پاس بنے پارک کے اس بینچ پر سیان سمٹا سکڑا سا لیٹا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ کسی معصوم بچے کی طرح سو رہا تھا۔ گہرے بادلوں نے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جو بارش کل اسلام آباد میں برسی تھی آج بھاولپور میں برسنے والی تھی۔ ایزنا اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ویرانی سی تھی۔ شیشے میں ہی دیکھتے اس نے خالی کمرے پر نظر دوڑائی۔ وہ اب تک نہ آیا تھا۔ اب اسے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ کوئی اس کے کمرے میں آ گیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ گہری سانس لیتے اس نے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دی جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی نہانے کے بعد ڈرائر سے سکھائے تھے۔ ایزنا نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ قمیص پر ایمبرائڈری تھی جبکہ ٹشو کا ہم رنگ دوپٹہ بیڈ پر تھا۔ دونوں ہاتھوں میں اس نے بھر بھر کر گلابی رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ میک اپ کے نام پر اس نے بس ہلکی گلابی لپسٹک اور مسکارا لگایا تھا۔ اس کا کسی بھی قسم کی تیاری کا جی نہیں کر رہا تھا۔ گھنگریالے بالوں کو پیچھے کمر پر گراتے اس نے ڈھیلا سا کیچر لگایا جب کمرے کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کمرہ تو اندر سے لاک تھا۔
مرجھائے چہرے اور سوجی آنکھوں کے ساتھ سیان اندر آیا تھا۔ ایزنا تو اسے دیکھتے ہی ساکت ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ہوٹل کے کمرے کا کارڈ تھا جسے سوائپ کر کے وہ اندر آیا۔ ایزنا پر بس ایک نظر ڈال کر سیان نے تیزی سے اپنی شیروانی اتاری اور بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا سر اس وقت درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اسے بیڈ کی جانب جاتا دیکھ کر ایزنا جو بالکل شل بیٹھی تھی حرکت میں آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ سیانہ بیڈ پر بیٹھا سائڈ ڈراور سے کچھ نکال رہا تھا۔ ایزنا کی جانب اس کی پشت تھی، وہ اسے بالکل اگنور کیے ہوئے تھا۔ آپ رات بھر کہاں تھے؟ دھڑلے سے ایزنا نے پوچھا تھا۔ اس کا تعلق نواب خاندان سے تھا اور کسی کے روب میں آنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ ہاں، سیان کے رویے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے حقوق سے بھی بہت اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس کی آواز پر سائڈ ڈور سے دوائیاں نکالتا سیان کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، یوں جیسے اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے ایزنا کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ہتھیلی پر دوائیاں نکالنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہے۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ ایزنا چند قدم چلتے آگے آئی۔ اس کی آواز دھیمی لیکن انداز مستحکم تھا۔ اب کی بار سیان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر ایزنا کو ایک پل کے لیے خوف آیا تھا۔ سیان نے بے تاثر نظروں سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کل ہی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ بغیر کسی میک اپ کے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن سیان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں، اس نے گردن واپس موڑتے کہا۔ گولیاں منہ میں ڈالتے اس نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور پی گیا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد ایزنا کی آواز دوبارہ آئی تھی، یوں جیسے وہ اس کے دوائی کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ تو وہ جھک کر اب جوتے اتار رہا تھا۔ اس کے رویے پر ایزنا کو اب غصہ آنے لگا۔ وہ اس قدر ہدکارہ سے اسے ٹریٹ کر رہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ پوری رات کمرے میں نہیں آئیں گے تو میں آپ سے سوال بھی نہیں کروں گی؟ وہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیان نے ذرا سی گردن موڑ کر سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا جو حق سے اس کے سامنے کھڑی سینے پر ہاتھ باندھے اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس کے انداز پر فدا ہو چکا ہوتا، لیکن سیان کو اب اس سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ اسے اگنور کرتے سیان نے جوتے اتارے اور کمفرٹر اوڑھتے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے انداز پر ایزنا منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہی تھی جب کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ وہ مڑی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ راشدہ بیگم کچھ لڑکیوں کے ساتھ موجود تھیں۔ اس وقت ہم گھر میں ہوتے تو یقیناً تمہارے لیے شاندار ناشتے کا اہتمام کرتے، لیکن ہوٹل میں ابھی یہ ممکن نہیں۔ ہم نے رحمت بابر کو بھی ناشتہ لانے سے انکار کر دیا۔ تمہارے اور سیان کے لیے ناشتہ لائے ہیں ہم۔ انہوں نے پیچھے کھڑے ملازموں کی جانب اشارہ کیا جو کھانے کی 2 ٹرالی پکڑے کھڑے تھے۔ راشدہ بیگم کے اشارے پر دونوں ٹرالی گھسیٹتے کمرے میں آئے اور ٹیبل پر کھانا لگانے لگے۔ آپ لوگ اندر آئے نا؟ ایزنا نے دروازے سے ہٹتے انہیں اندر بلایا۔ راشدہ بیگم نے کن اکھیوں سے سیان کی جانب دیکھا جو سو رہا تھا، پھر مسکراتے ہوئے ایزنا کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، سیان سو رہا ہے، ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے گا، تم دونوں ناشتہ کر لو، لنچ ہم لوگ ساتھ میں کر لیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کے کمرے میں جانے پر سیان جاگ جائے اور کوئی ہنگامہ کرے۔ نئی نویلی دلہن کے سامنے وہ اپنی بے عزتی بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس میں ڈسٹرب ہونے والی کیا بات آنٹی؟ نہیں بیٹا، تم لوگ ناشتہ کرو، ہم لوگ بعد میں آئیں گے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھے راشدہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ ایزنا آسودگی سے مسکرا دی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ناشتہ کرے کیونکہ سیان تو یقیناً اسے کمپنی نہیں دینے والا تھا، لیکن ان کے انکار پر اس نے زیادہ اصرار نہ کیا۔ ملازم ناشتہ لگا کر جا چکے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ ناشتے کی ہر آئٹم وہاں موجود تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ خاموش بیٹھی، سب چیزوں کو گھورتی رہی، پھر اٹھی اور سیان کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ وہ کمفرٹر سر تک اوڑھے سو رہا تھا۔ ایزنا نے زور زور سے اس کا کندھا ہلانا شروع کر دیا۔ وہ جو ابھی گہری نیند میں گیا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ وہ آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھول پا رہا تھا۔ ناشتہ کر لیں؟ مجھے نہیں کرنا، بیزاری سے کہتا وہ دوبارہ واپس لیٹ گیا۔ پر میں اکیلے ناشتہ نہیں کروں گی۔ تو مت کرو۔ کمبل میں سے اس کی گھٹی گھٹی آواز آئی۔ ایزنا نے بے بسی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پیر پٹکنے والے انداز سے واپس ٹیبل تک آئی اور کڑوے تاثرات کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ دوپہر میں لنچ انہوں نے ایک مشہور ہوٹل میں کیا۔ قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ذوالکیف بھی وہاں موجود تھا۔ ایزنا کی صبح کے بعد سے سیان سے کوئی گفتگو نہ ہوئی اور اس نے بھی خود سے بلانا ضروری نہ سمجھا۔ اس کا صبح کا رویہ ایزنا کا دل جلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ تقریباً 12 بجے سو کر اٹھا اور کپڑے چینج کرتے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آئی تو ایزنا لنچ کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے تیار ہوا اور وہ دونوں لنچ کے لیے نکل آئے۔ یہاں سے ایزنا کو سیدھا عاصم کی بیوی کے ساتھ پارلر جانا تھا۔ وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ کچھ دیر پہلے ہی نکل گئی تھیں۔ ذیان کب واپس گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کی اگلی ملاقات ہال کے برائڈل روم میں ہوئی تھی۔
ایزنا صوفے پر بیٹھی تھی. اس نے سلور رنگ کا فراک پہن رکھا تھا. کام سے بھرا وہ فراک پیچھے پورے صوفے پر پھیلا تھا. فراک کا گلا کچھ بڑا تھا اور اس کی گردن کی ہڈیاں ابھر کر واضح ہو رہی تھیں. سلور جوڑے کے ساتھ اس نے گہرے سبز رنگ کی ڈائمنڈ جیولری پہن رکھی تھی. بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنایا تھا اور کچھ لٹوں کو کرل کرتے چہرے کے گرد گرایا گیا تھا. میک اپ میں گلابی رنگ نمایاں تھا. آنکھوں پر سبز اور سلور رنگ کا میک اپ نفاست سے کیا گیا تھا. نت حسب معمول کل کی طرح آج بھی موجود تھی. وہ بیٹھی عاصم کی بیوی سے بات کر رہی تھی جب سیان ذوالکیف اور عاصم کے ساتھ برائڈل روم میں آیا. ایزنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ کل کی طرح آج بھی سیاہ رنگ پہنے ہوئے تھا، لیکن آج شیروانی کی جگہ سیاہ 3 پیس نے لے لی تھی. اس کے کثرتی جسم پر وہ سیاہ 3 پیس حد سے زیادہ جچ رہا تھا. ٹائی اس نے اپنی آنکھوں کے ہم رنگ لگا رکھی تھی. اس کی ٹائی کو دیکھتے ایزنا کو بے اختیار اس کی آنکھیں یاد آئی تھیں. اس سے نظر اٹھا کر سیان کی آنکھوں کی جانب دیکھا. وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ ہلکی آواز میں ذوالکیف سے گفتگو کر رہا تھا. اس کی آنکھیں دیکھ کر ایزنا کو یقین سا ہونے لگتا تھا کہ یہ وہی سیان ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی. کسی میں اتنی مماثلت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی چیزوں کا ملنا اتفاق تو نہیں ہو سکتا. اس کا دل جیسے اس بات کو مان لینا چاہتا تھا کہ اس کی محبت اب اس کا شوہر بن چکی ہے، لیکن اس کے پاس اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہ تھا. اس نے فوراً سے اپنے ذہن سے اپنی پرانی محبت کے خیال کو جھٹکا اور واپس سے سیان کو دیکھنے لگی. سیان بھی جیسے خود پر اس کی نظریں نوٹ کر چکا تھا. اس نے بس ایک لمحے کے لیے اس پر نظر ڈالی اور فوراً سے ہٹا لی. یوں نظریں ہٹانے پر ایزنا کو پھر تکلیف ہوئی. اسے سیان سے محبت نہ سہی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا. اس کا رویہ اسے بار بار تکلیف پہنچا رہا تھا. وہ اب بھی یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی. اس کا سیان کے چہرے سے نظریں ہٹانے کو جی ہی نہیں جا رہا تھا. ابھی 1 دن ہوا تھا ان کی شادی کو اور وہ جیسے اس کی آنکھوں کی دیوانی ہونے لگی تھی. نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں. اس نے کبھی اتنی کشش کسی آنکھوں میں محسوس نہ کی تھی. ایک ویران برباد شہر بستا تھا ان آنکھوں میں، یوں جیسے وہ آنکھیں اپنے اندر کی داستان چیخ چیخ کر بتا رہی ہوں. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیوں، لیکن اسے سیان کی آنکھیں بے حد اچھی لگنے لگی تھیں. اس کا دل چاہتا کہ ان آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے چھوئے، اس کی پلکوں کو اپنی پوروں پر محسوس کرے. چلو انٹری کا ٹائم ہو گیا. عاصم کے کہنے کی دیر تھی. سیان ایزنا کو لیے بغیر خود ہی کمرے سے نکل گیا. سب اسے دیکھ کر رہ گئے. ایزنا کا چہرہ سب کے سامنے اتنی ذلت پر سرخ ہوا تھا. پھاڑ میں جائے گی اور اس کی آنکھیں. اس نے غصے سے سوچا اور کھڑی ہوئی. اب اسے اپنی ہی سوچوں پر غصہ آ رہا تھا. عاصم کی بیوی کا ہاتھ تھامے وہ بمشکل اپنا ڈریس سنبھالتے باہر آئی تھی. سیان اس سے کچھ دور کھڑا فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا. اسے باہر آتا دیکھ کر بھی وہ اس کی مدد کرنے نہیں آیا. وہ بیچاری خود ہی اپنا ڈریس سنبھالتے دروازے تک آئی. اسے پاس آتا دیکھ کر سیان نے فون بند کرتے جیب میں ڈال دیا.